نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. ہمارے ایک بھائی نے کل سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص متعدد روزے رمضان المبارک کے جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو ایسے میں اس شخص کے بارے میں ہمیں کیا رائے رکھنی چاہیے، اور ایسے میں ہمیں اس شخص کی تربیت کے لیے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے، ہمارے پاس کون سی ایسی باتیں ہیں جو اپنے بھائی کی تربیت کے لیے کہہ سکیں. تو بھائی سب سے پہلے میں وہ روایت ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ جو ہے وہ آمین کہلوائی اپنی باتوں کے ذریعے سے. ان میں جو ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ اللہ کے نبی ایسا شخص کی جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس نے رمضان المبارک کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی ناک کو خاک آلود کرے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے، وہ دین سے دور رہے اور جو ہے وہ زندگی میں تباہ و برباد ہو جائے. یعنی کہ جو اللہ کے رمضان کی قدر ہی نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہہ دی. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسے شخص کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا. تو رمضان المبارک کے روزے جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ ساری زندگی بھی دوڑ لگاتا رہے تو میرے خیال ان روزوں کا اجر نہیں پا سکتا. وہ رمضان المبارک کا منظر، وہ رمضان المبارک کا ماحول کہ جس میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مومنین کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مسلمین کے لیے رستے آسان کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا پے در پے نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر طرف قرآن کی صدا اور ندائیں بلند ہوتی ہیں. تو ایسا وہ منظر اور ماحول پرخلوص کیسے اس کو کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ مصنوعی تو نہیں ہے، یہ تو حقیقی اور قدرتی وہ منظر ہے جو اللہ کی رحمتوں سے بنتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی محبت سے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن اتارا ہے. رمضان اور قرآن کا آپس میں ایسا خوبصورت جو ہے وہ کنٹراسٹ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ الصیام والرمضان یشفعان بالعبد. یہ بعد میں اگر قضائی دینا بھی چاہے، اس کا جو جس آدمی نے 10واں روزہ چھوڑ دیا، کبھی 15واں چھوڑ دیا، کبھی 20واں چھوڑ دیا، یہ بعد میں جو مرضی کرتا رہے. یہ حدیث اب دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ رمضان اور قرآن، روزہ اور قرآن یہ انسان کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، وکالت کریں گے، مقدمہ لڑیں گے. تو اب رمضان اور قرآن کا جو ماحول ہے یہ باقی 11 مہینوں میں نہیں بنایا جا سکتا. تو لہٰذا یہ بھی بات اس میں شامل کر لیں کہ یہ بھی انسان جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بدبختی کو دعوت دیتا ہے یہ اس ماحول سے بھی محروم رہے گا، اس شفاعت سے بھی محروم رہے گا. اس کے ساتھ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اس کی سند میں کچھ مقال بھی ہے، میرے خیال میں کچھ علماء نے اس کے بارے میں کلام بھی کیا. لیکن وہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کے تو وہ ساری زندگی بھی اس کی قضائی دیتا رہے تو اس کی قضائی نہیں ہوتی. میرے خیال مانن تو یہ روایت 100% درست ہے. ممکن ہے کہ سندن اس کی روایت میں کوئی بات ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے جو ہے وہ روزہ چھوڑتا ہے تو ہم اس کی بھی تربیت کا ہی ذہن بنائیں، اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. اگر ہم فتاوی جات پہ اپنی زندگی کو قائم کر لیتے ہیں تو فتاوی جات کے ذریعے سے دعوت جو ہے وہ دینی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس وقت لوگوں میں سستی بہت زیادہ ہے، غفلت بہت زیادہ ہے، لوگ دنیا داری کی طرف بڑی تیزی سے راغب ہو رہے ہیں اور دینداری سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے منظر اور ماحول میں لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کی بجائے اس کو جنت کی طرف بلایا جائے کہ بھئی ہمت کر، شابہ تیز ہو، تو نے اس رمضان میں 18 روزے رکھ لیے ہیں، 20 روزے رکھ لیے ہیں، 25 روزے رکھ لیے ہیں، تو لہٰذا تو کوشش کر، اللہ تعالیٰ تجھے طاقت دینے پہ قادر ہے، تو پورے 30 روزے رکھا کر. ٹھیک ہے؟ تو جب یہ آپ محبت اس کو ایک دفعہ دیں گے، حوصلہ اس کو دوسری مرتبہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا کہ وہ تیسری دفعہ پورے روزے رکھیں گے. اگر میری یہ بات وہ بھائی سن رہا ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے کہ جو روزے جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، تو اس بھائی سے میں یہ التماس کرتا ہوں، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. جو اللہ ہمیں 18 سے 20 یا 25 سے 27 روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے اس کی جسارت ہم کر سکتے ہیں. تو باقی 2 3 4 روزے جو ہیں ان میں بھی ہمیں سستی اور تغافل کو دور کرنا ہوگا اور ہمیں روزے رکھنے ہوں گے. اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں. یہ رمضان میں سیل آؤٹ ہے، یہ رمضان گزر جائے گا، ہم ترستے رہ جائیں گے. جس نے روزے چھوڑ دیے، آج 25واں، آج 24واں میرا خیال روزہ ہے، تو جس نے پاکستان میں آج 24واں روزہ ہے، تو جس نے پچھلے 23 روزوں میں سے کوئی روزہ چھوڑ دیا
وہ ساری عمر دوڑ لگاتا رہے، وہ اس روزے کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔